عدم استحکام کو ختم کرنے کا فارمولہ رکھا کہ ان حالات سے نکلنے کے واحد راستہ جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن کے ذریعے ممکن ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ آئے دن نئے سے نئے بہانے تراش رہا ہے. لاہور میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور حکومت پر تنقید کر رہے تھے. عمر سرفراز چیمہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ڈی جی پی آر میں اس وقت وہ تشریف فرما ہیں اور اس موقع پر وہ گفتگو کر رہے ہیں. حکومت وقت پر تنقید کرتے ہوئے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اور آپ کو ہم یہ نیوز کانفرنس دکھا رہے ہیں پنجاب سے. خاتمے کے لیے جو فارمولہ دیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کی صفوں میں سام سونگ گئے. وہ جو روز صبح شام کہتے تھے کہ سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں اور بیٹھ کے بات کرنے چاہیے، اب آج وہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور مختلف الزامات آج بھی اسی طرح سے جاری ہیں. بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب نے اگر مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا کہ آئیں بیٹھ کے آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے جو اقدامات ضروری ہیں اس پہ باقی بھی جو مسائل ہیں اس پہ ہر طرح کے مسئلے پہ خان صاحب نے تو کہا کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن چونکہ پی ڈی ایم ٹولے کا مقصد صرف اور صرف اقتدار سے چپٹے رہنا ہے، لہٰذا آپ وہ مذاکرات سے بھی فرار کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی کوئی نہ پولیٹیکل کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ کوئی مورل اتھارٹی بچی ہے اقتدار پہ رہنے کے، ان کا ایک دن بھی رہنا ملکی مفاد میں نہیں ہے، معیشت کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نئے الیکشن کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں مذاکرات کے حوالے سے ایک جو گرین سگنل دیا ہے، آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس کو حکومتی حلقوں کی جانب سے بجائے ویلکم کرنے کے اب مزید نئی سازشوں کے لیے نئے من گھڑت بیانات اور الزامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب 1/3 ملک جو ہے وہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور باقی جو عوام ہیں وہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، صبح شام ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کو یقینی بنائے. میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ باوجود محدود وسائل کے ہونے کے، میں نے جسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے اس وقت پنجاب میں 1 ملین ٹن کی، اور ہم نے وفاقی حکومت سے کہا کہ ہمیں جو ہے مہیا کی جائے، لیکن ان کے انکار کے باوجود پنجاب حکومت، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کی ہدایت پہ 64,000 ٹن گندم ہم بلوچستان کو جو ہے امداد کے طور پہ مہیا کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اگر کردار آپ نے دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیں، وہاں پہ سیلاب زدگان سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح سے پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ریسکیو ٹیمز ہیں، پی ڈی ایم اے کی ٹیمز ہیں، ہمارے وزراء ہیں، وہ ہمہ وقت وہاں موقع پہ موجود ہیں. ریسکیو ریلیف کافی حد تک جو ہے مکمل ہو چکا، اور اب الحمدللہ ہم ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے، جو سڑکیں جو ٹوٹی تھیں، جو باقی جو سپلائی چین افیکٹ ہوئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے میں ریہیبلیٹیشن کے اوپر باقاعدہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، ایویلویشن کی جا رہی ہے، تاکہ اس دفعہ لوگوں کا جو بھی فصلوں کا مال مویشی کا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جا سکے.
اور اس کے لیے اقدامات کیا جا سکے۔ جہاں تک سوال ہے یہ افواہوں کا، تو آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی جو اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا مسلم لیگ کاف کی، انہوں نے تمام قیادت نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا، اور اسی طرح تحریک انصاف کے تمام ممبران عمران خان صاحب کی قیادت پہ بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ اور ایسی افواہیں جو ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جن لوگوں کو سیاسی میدان میں شکست ہو چکی ہے، اس سیاست میں تو ہم عمران خان کا سامنا کر نہیں سکتے۔ 17 جولائی کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تو اب میرے خیال میں دوبارہ ان کی جرأت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشنز کی طرف جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار کے روز نئے سے نئے بہانے گھڑتے رہتے ہیں۔ 9 حلقوں کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جن 9 ضمنی انتخابات میں جو عمران خان صاحب بطور امیدوار اس میں آگے آئے، اس سے بھی یہ فرار حاصل کر چکے سیلاب کے بہانے، اور اب یہ اپنی تمام نااہلی اور نالائکی کو سیلاب زدگان کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔